بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد افریدی، آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس۔ آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے چائنا کے 5 ایئرس وہ پلان جنہوں نے چائنا کی تقدیر بدلی، جنہوں نے چائنا کو وہ انرجی دی، وہ ڈائریکشن دی، جس کی وجہ سے آج وہ ایک اکنامک سپر پاور بن چکا ہے۔ یہ پلان جو بنتے ہیں، یہ کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی ہے، وہ ان کے جو لیڈنگ ممبرز ہیں وہ سارے بیٹھتے ہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل as well as the bureaucrats, they sit around and they decide the future of China. اور وہ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد تمام اسٹیٹ کے آرگنز وہ ساری ریسورسز اس طرف لگا دیتے ہیں۔ ان کا جو سب سے فینومینل تاریخ لحاظ سے جس نے ایک گائیڈنس دی وہ 1981 سے 1984 تک کا تھا۔ یہ ماؤ زیڈونگ کے مرنے کے بعد جو تباہی آئی تھی، جو چائنا گریٹ لیپ فارورڈ اور کلچرل ریولوشن سے جتنا نقصان ہوا، ملینز آف لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور چائنا جو اس سے پہلے جو یعنی قیام سے آنے کے بعد 1949 اور یہ 1980 تک یہ جو دور تھا 30 سال کا، یہ انہوں نے کمیونسٹ اسٹائل کے ماڈل کرتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ کی، جس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ڈینگ جیوپنگ جو اس وقت چائنا کا پریزیڈنٹ تھا، اس کو ایک خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ ہمیں ابھی there's a need to change the methodology، اپنا رستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اوپننگ اینڈ ریفارم کا رستہ بنایا۔ انہوں نے اسٹیٹ کیپٹلزم اور مارکیٹ کیپٹلزم دونوں کو ایک علیحدہ طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گریجولی فینومینل چینجز بگین ٹو اکر، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ چائنا ایک آؤٹ ورڈ لک اختیار کرنا شروع کی۔ انہوں نے دنیا کے تجارتی ماحول میں حصہ ڈالنا شروع کیا، اپنے لوکل بورژوازی کو یعنی تاجر کو بھی آہستہ آہستہ اختیار دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسٹیٹ، سوسائٹی اینڈ مارکیٹ دے آل الائنڈ دیم سیلف، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک نئے نظام میں ایڈجسٹ ہونے لگے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ فری مارکیٹ اکنامک زون بنائے، فری ٹریڈ کو پروان چڑھائے۔ دنیا کا جو فری ٹریڈ کا ایک نظام تھا نیو لبرلزم کے، اس کے ساتھ انہوں نے اس پہ لبے کا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اپنے آپ کو گروتھ کیا، یہ فری مارکیٹ کو انہوں نے کیپٹلائز کیا، یوز کیا، اور ویسٹ کی جتنی مینوفیکچرنگ جابس تھی، ملینز آف مینوفیکچرنگ جاب، وہ سب کے سب چائنا میں آ گئی۔ اس کو پھر لوگ کہتے ہیں سوشل ریسرچز کے چائنا شاک۔ 1990s میں یہ جو چائنا شاک تھا، اس نے وہ ایک ہلچل مچائی، ملینز آف جاب ساری شفٹ ہوئی۔ دوسرا اس کے علاوہ جو چائنا کا 5 سال کا گروتھ کا جو 5 ایئر گروتھ پلان تھا، وہ کون سا تھا جس نے تاریخ بدلی چائنا کی؟ وہ 2011 سے 2015 تک کا، بیکاز دس واز دا ٹائم جبکہ چائنا واز ٹوٹلی انجوائنگ دا فروٹس آف being part of the World Trade Organization۔ World Trade Organization کا حصہ بننے کے بعد چائنا نے دنیا کے تجارتی ماحول کے ساتھ پوری انٹیگریشن کی اور پورا اس سے فائدہ اٹھایا، اور چائنا کی چیپ لیبر، لو لیول جو کرنسی ہے چائنیز کرنسی، اور انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ویسٹرن بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ چائنا میں آئیں، وہ اپنے پلانٹس بھی لگائیں اور مینوفیکچرنگ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کریں، کاپی رائٹس بھی شیئر کریں، سافٹ ویئر ڈیزائن بھی شیئر کریں۔ تو چائنیز نے آہستہ آہستہ وہ ساری ٹیکنالوجیز، کاپی رائٹس اور وہ ڈیزائنز اور وہ پیٹنسی وہ انہوں نے اپنائی اور اپنی مینوفیکچرنگ بیس کو بنانا شروع کیا۔ تو یہ جو دور ہے 2011 سے 2015 تک، یہ اسٹریٹجک ایمرجنگ انڈسٹریز جس کو بھی کہا جا سکتا ہے، یہ وہ دور ہے۔ ارلی 2000 میں چائنیز جو پریزیڈنٹ تھا ہو جنتاؤ، اس نے کہا تھا کہ جو چائنا کا جو فیوچر بدلے گی نا، وہ کلین انرجیز اور رینیویبل انرجی میں انوویشن سے اور کریٹیوٹی سے چائنا کی تقدیر بدلے گی، چائنا کی جو ایک انرجی سیلف ریلائنس ہے وہ بھی آئے گی۔ تو اس دور سے ساری وہ بنیاد رکھی گئی 2011 سے 2015 تک۔ اگین یہ بڑا فینومینل دور تھا، کیونکہ اس دور میں اگین وہ ساری وہ ترقی اور وہ گروتھ وہ ساری ممکن ہو پائی۔ پھر تیسری بڑا 5 ایئر پلان تھا جس نے چائنا کی تقدیر بدلی۔ یہ تیسرا اور آخری جو پلان تھا جس نے چائنا کو وہ رستہ دکھایا جس سے چائنا became a سپر پاور۔ دیکھیے، یہ وہ دور تھا جس میں چائنا نے ایڈوانس کمپیوٹنگ، سافٹ ویئر، اے آئی، ڈیپ سیک اس دور میں دیکھیے، اور اے آئی جو چائنیز کی جو 5G کمپنی ہے ہواوی، اس کی جو چپ میکنگ ہے، وہ ساری ٹیکنالوجیز
یہ ہائی کوالٹی پروڈکٹس کا یہ دور تھا، ہائی کوالٹی پروڈکٹ انڈیکسنگ، یہ وہ دور تھا جس میں چائنا نے ہیز سرپاسڈ آل ادر نیشنز، اور وہ امریکنز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ ابھی بھی وہ دے آر جسٹ 2 years away فرام کریٹنگ دوز نیویڈیا چپس، جو کہ جس کی وجہ سے امریکنز پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں چائنیز پہ کہ ہم آپ کو وہ ہائی اینڈ پروڈکٹس نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے یہ وہ چائنیز کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چائنی گورنمنٹ نے اپنی کمپنیز کو منع ہی کر دیا ہے کہ آپ اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی، آپ یو نیڈ ناٹ جسٹ گیٹ دیز چپس، بلکہ آپ خود سیلف ریلائنس پہ جائیں۔ یو شوڈ جسٹ کریٹ یور اون دیز چپس اینڈ آل دیز اے آئی ٹولس۔ شی جن پنگ جس کو کریڈٹ جاتا ہے بنیادی طور سے اس ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ کا جو سیشن ہے 2021 سے 25 کا، لیکن اس کی بنیاد 2017 میں بنی، جس میں یہ ٹک ٹاک، ڈیپ سیک اور یہ جتنی بھی ہواوی کی چپ میکنگ ہے، یہ سب کچھ ممکن ہوا اس دور میں، جس کو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ملٹی پولیرٹی کا دور ہے 2017 آنورڈز، جس میں تقریباً یہ تمام مختلف ممالک ہیں جنہوں نے یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں آگے۔ غرض یہ کہ ٹو سم اپ دا ڈبیٹ، یہ 3 وہ مختلف ادوار ہیں جنہوں نے ایک انتہائی اہم حصہ اور کردار ادا کیا چائنا کی اس ڈیولپمنٹ میں، اور اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیو کو اپنے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن کرتی ہے، اور پھر وہ انسٹیٹیوشنل ہارمنی ہو جس میں اسٹیٹ، مارکیٹ اور سوسائٹی یہ سب مل کے ان ہارمنی، ان کانسوننس، وہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو لیڈرز نے متعین کیے اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ آپ کا رستہ روک نہیں سکتی۔ سو آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن واز یوزفل۔ اپنا خیال رکھیے۔ ان دا نیکسٹ سیکشن وی ول ٹاک اباؤٹ دس نیکسٹ چائنا 5 years plan which will be again beneficial for us to understand کہ ابھی چائنا آگے کیا کرنے جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ See you around next time.